قیادت کا حکم یہ ہے کہ ہم نے اس الیکشن میں صرف مسلم لیگ کی سپورٹ کے رنگ میں نہیں رہنا، بلکہ اس الیکشن کو اپنا الیکشن سمجھ کے ہم نے لڑنا ہے، ہر طرح کی سپورٹ فراہم کرنی ہے، الیکشن کمپین میں بھی اور الیکشن والے دن بھی، اور انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن جیت کے جو ایک فساد کھڑا کیا گیا ہے صوبہ پنجاب میں اور مرکز کے اندر بھی، جو ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے۔ اور ہم نے کچھ مشکل فیصلے، بلکہ انتہائی مشکل فیصلے کر کے پاکستان کو یہ اس وقت کے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے۔ اب مزید کسی مہم جوئی کی ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے۔ جس طرح اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یا سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی نے، صدر پاکستان اور سابق گورنر پنجاب نے جو حالات کریٹ کیے ہیں، اس سے صورتحال خرابی کی طرف چلی گئی تھی۔ اب الحمدللہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، تو ہم نے اس سارے عمل کو، الیکشن کے پروسیس کو 17 تاریخ کو کنکلوڈ کر کے ان کو جواب بھی دینا ہے اور ایک بہتر اور مضبوط بنیاد بھی استوار کرنی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے رفیق محترم جناب قمر زمان کائرہ صاحب نے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نہایت اہم رہنما ہیں، آج اپنی جماعت کی جانب سے باضابطہ طور پہ پنجاب میں ہونے والے پنجاب اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے ضمن میں 20 حلقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ میں اپنی جماعت کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنان کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موقع پہ ہمارا غیر مشروط طور پہ صرف ساتھ دینے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ جیسا کہ قائرہ صاحب نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتیں ان انتخابات کو اپنا الیکشن سمجھ کے لڑیں گی، کیونکہ ہمارا کامن کاز ہے، اتحادی حکومت ہے، اور جن حالات میں یہ حکومت آئی ہے وہ ساری قوم کے سامنے ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب کھڑا تھا، بلکہ بارڈر لائن کیس تھا، اور ایک ایسے موقع پہ ہماری قیادتوں نے اس نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اسٹیپ ان کرنا چاہیے، اور ہم نے نو کانفیڈنس موو کی، جو الحمدللہ کامیاب ہوئی، اور جس کے نتیجے میں ایک دور نحوست سے پاکستانیوں کی جان چھوٹی۔ تو ایک تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی جماعت کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنان کا۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال بارہا کیا جاتا ہے کہ آخر ضرورت کیا پڑی تھی جب عمران خان اور ان کے ساتھی جو سرکس انہوں نے لگایا ہوا تھا وہ اپنی ہی کھودے ہوئے گھڑے میں گرنے کے قریب تھے، تو اس کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس سلسلے میں مجھے 2 معروضات کرنی ہے۔ ایک تو میں نے پرسوں یہ بات کہی تھی اور آج اس کو پھر دہراتا ہوں کہ بھاگنے کا آپشن سب سے آسان تھا، کہ بجائے اس کے نو کانفیڈنس کے بعد کنٹینیو کرتے، ہم عام انتخابات میں چلے جاتے۔ تمام جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں، وہ پی ڈی ایم تھا یا پاکستان پیپلز پارٹی تھی یا اے این پی، تو یہ سب کہتے تھے کہ تم جان چھوڑو اور ملک میں عام انتخابات کراؤ۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ ہم نو کانفیڈنس کے راستے پہ گئے اور اس کے بعد ہم نے کنٹینیو کیا؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ظاہر ہے پاکستانیوں کو معلوم ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی تکرار سے اس کا جواب دینا چاہیے۔ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب نو کانفیڈنس ہو گئی، جہاں تک میری جماعت کا تعلق ہے، اور جب ہم لندن گئے تو ظاہر ہے ہم بڑی ہنگامی حالت میں لندن گئے تھے، تو وہاں مشورے ہوئے اپنی قیادت کے ساتھ، اور تقریباً ہمارا ذہن بن رہا تھا کہ ہم انتخابات میں چلے جائیں، کیونکہ یہ تو ہماری ڈیمانڈ تھی۔ لیکن کچھ ایسی رکاوٹیں سامنے آئی جن میں سے میجر رکاوٹ یہ تھی کہ اگر 90 دن کے لیے کیئر ٹیکر آ گئے تو آئی ایم ایف اور عالمی مالیاتی اداروں کو انگیج کون کرے گا؟ پاکستان کی جانب سے، کیونکہ وہ کسی بھی غیر منتخب حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ابھی منتخب حکومت ہے تو حال یہ ہے کہ ہم نے اپنی آل آؤٹ ایفرٹس کی ہیں اور بسد مشکل انہیں انگیج کیا، اور باقی عالمی مالیاتی اداروں کو، تو پاکستان کو ڈیفالٹ کی جانب اپنی سیاست بچانے کے لیے دھکیلا نہیں جا سکتا تھا۔ سو ہم نے سب نے مل کے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا، اور الحمدللہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ اپنی وفاداری کو استوار رکھتے ہوئے ہم نے یہ بھاری بوجھ اپنے سر پہ اٹھایا ہے، اور وہ سارا بوجھ جو عمران خان کے گناہوں کا تھا وہ بھی وقتی طور پہ ہمارے گھر پہ آیا ہے۔
ہمیں اس بات کا اچھی طرح پتا ہے. میں نے پرسوں بھی یہ بات کی تھی, کوئی پولیٹیکل فورس یہ افورڈ نہیں کرتی کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی پہ کمپرومائز کرے یا کسی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے. لیکن جب معاملہ ملک سے وفا کا ہو, جب معاملہ ملک کی بقا کا ہو, پھر سیاست پیچھے رہ جاتی ہے اور قومی مفادات سامنے آتے ہیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور ہمیں معلوم ہے ہمارے پاس وقت کم ہے, 12-13 مہینے ہیں جس میں میٹ اپ کرنا ہے سارے چیلنجز کو. لیکن ہم سب مل کے ہم دیانتداری کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ قوم اور ملک کو اس بحران سے نکالیں, اور اس میں اگر سیاسی نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو ہماری نیت کا پتہ, یقیناً اس کا پھل ملے گا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا منصوبہ کیا تھا. عمران خان صاحب کا منصوبہ تو بہت واضح تھا, صرف کڑیاں جوڑنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب اور حکومتی اداروں میں موجود کچھ لوگ جو ریٹائرڈ تھے اور کچھ لوگ جو ریٹائرڈ بھی نہیں تھے, وہ پاکستان میں ایک اور طرز حکومت چاہتے تھے, جس کا مطلب یہ تھا کہ 73 کے آئین کو پھاڑ کے پھینک دو اور یہاں ایک مطلق العنان چربا جمہوریت لے کے آؤ. اور اسی کے لیے ای وی ایم کا ڈرامہ رچایا گیا تاکہ 2/3 میجورٹی عمران کو دلائی جائے اور پھر وہ اپنے سہولت کاروں کے ذریعے ملکی اداروں پر قبضہ کرے اور ان اداروں پر قبضہ کرے جو انڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ بات ہمیں پتہ تھی اور ہمیں نظر آ رہی تھی کہ اپوزیشن لیڈرز کو سزائیں دلواؤ جھوٹے مقدمات میں, انہیں تیسری بار جیلوں میں ڈالو, جو اختلافی آوازیں ہیں ان کو بند کرو, اور ملک میں 73 کے آئین کو جو وفاقی پارلیمانی نظام جس کے ذریعے پاکستان پہ کو گورن کیا جاتا ہے, اس وفاقی پارلیمانی نظام کو ایبنڈن کرو. اور اگر یہ رہتے اور یہ ای وی ایم والا تماشا چل جاتا تو پاکستان کا حلیہ بدل جاتا. اس لیے بھی یہ لازم تھا کہ عمران خان اور اس کے ساتھیوں کی شیطانی سوچ کا راستہ روکا جائے, کیونکہ اس شخص پہ شیاطین اترتے ہیں, جس کی زبان اپنے قابو میں نہیں ہے, جو گالیاں دیتا ہے, ابیوز کرتا ہے, جسے کسی ماں بہن بیٹی کی کوئی شرم نہیں ہے کسی کی, جس کے دور میں خواتین کو, بیٹیوں کو باپوں کے سامنے پکڑا گیا. بے شمار لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہیں نیب نے پکڑا تو ان کی خواتین خانہ کے نام بھی بیچ میں ڈالے, اور نیب کے ڈریکونین لا کا اس شخص نے سہارا لیا اور یہ اپنے مخالفین کو ٹھکانے لگاتا رہا. بہرحال خدا کا شکر ہے کہ وہ دور نحوست ختم ہوا ہے. اب اس دور نحوست کی یاد ان کو ستاتی ہے جو بزم خود یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں ہے, اور یہ کہ وہ ملک کو مشکل سے نکال رہے تھے. امر واقعہ یہ ہے کہ آپ جس ادارے کو اٹھائیں گے وہ تباہی کی ایک نئی داستان ہے, اور 4 سالوں میں بجائے اس کے کہ کوئی بیٹرمنٹ کرتے, جو کچھ ہم کر گئے تھے یا ہم سے پہلے کر گئے تھے, انہوں نے اس کو ریورس گیئر میں ڈالا. تو مجھے یقین ہے کہ پنجاب کے باشعور عوام, یہ جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں جو ہماری حکومتی اتحاد ہے, جو یہ جماعتیں ہیں جو پاکستان کے سارے سیاسی رنگوں کو ریفلیکٹ کرتی ہیں, اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک ایسی حکومت ملک میں موجود ہے کہ اس میں نیشنلسٹ بھی موجود ہیں, اس میں لبرلز بھی موجود ہیں, اس میں رائٹ آف دی سینٹر بھی موجود ہیں, اور ایکسٹریم رائٹ کے لوگ بھی موجود ہیں. یہ اس سے زیادہ ویل ریپرزینٹڈ گورنمنٹ ہو نہیں سکتی. اور اس میں اور تو اور پی ٹی آئی کے وہ ریبیلینز بھی موجود ہیں جنہوں نے عمران کی مطلق العنانیت کو للکارا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے ایسی نمائندہ حکومت نہیں آئی, سیٹیں کم ہوں گی لیکن پولیٹیکل تھاٹس کی ریپرزنٹیشن اس سے پہلے ایسی کبھی نہیں تھی. ہمیں یقین ہے کہ پنجاب کے لوگ مشکل ترین اس دور میں بھی ہمیں اعتماد کا ووٹ دیں گے, اور ہمیں یہ موقع دیں گے کہ ہم استحکام کے ساتھ ریاست کی سالمیت کو یقینی بنا سکیں اور اپنی پیش قدمی جاری رکھیں. میں آپ کو ایک مشورہ دوں, انہیں آپ یہاں آ جائیں گے, ہم اسے ہینڈل کر لیں گے انشاءاللہ. جیسا کہ صاحب نے ایک ٹرین چلائی تھی گجرانوالہ سے وہاں کے لیے لاہور کے لیے, اس کو کرونا کی وجہ سے بند کر دیا گیا, اور پھر گاؤں ٹرین چلتی تھی سیالکوٹ سے جو وہ بھی بند کر دی. بے شمار لوگ جو سفر کرتے ہیں جیپ روڈ سے 10 اسٹیشن جو ہے وہاں پر وہ پرابلم ہے, اس پہ ریلوے کیا کرنا چاہوں, جو کہیں گے کر لیں گے. نیکسٹ کوشچن.
ایک تو اتفاقاً ہم دونوں تھورو بریڈ پولیٹیکل ورکر بیٹھے ہیں اور ان جماعتوں سے ہمارا تعلق ہے جو اقتدار میں جاتی بھی رہی ہیں، آتی بھی رہی ہیں، اقتدار سے نکالی بھی جاتی رہی ہیں اور پھر اللہ کے فضل اور عوام کی حمایت سے آتی بھی رہی ہیں. دھوکہ کسی نے ہمیں کیا دینا ہے، ہم پرانے لوگ ہیں اور ہڈی سخت ہے، ہر طرح کی تکلیف جو ہے وہ ہم برداشت کر چکے ہیں. جہاں تک تعلق ہے مہنگائی کا، آپ نے اچھا کیا یہ کوشچن کیا. ایک تو یہ ہم بالکل نہیں کہہ کہ گھبرانا نہیں چاہیے، گھبرانے کا وقت تو ہے اور ہم یقیناً ڈسٹربڈ ہیں، ہر شخص ڈسٹرب ہے. جب ایک عام آدمی کی زندگی اجیرن ہوگی تو سب سے پہلے ان کے پاؤں جلتے ہیں جو حلقوں کی نمائندگی کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے گلیوں میں، تھڑوں میں، بازاروں میں جا کے انہی لوگوں کے ساتھ روز بیٹھنا ہوتا ہے. ہم خود ہمارے اپنے بجٹ اپسیٹ ہو گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ 100 یونٹ تک تو بجلی جو کنزیوم کرے گا، یعنی پور آف دی پورسٹ ہے نا، اس کا بل گورنمنٹ آف پنجاب ادا کرے گی، تو بجائے اس کے کہ اس پہ تنقید کی جاتی، چاہیے تو یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی ابھی بھی 3 حکومتیں ملک میں موجود ہیں جی، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور کے پی. ان کو چاہیے تھا کہ وہاں اپنے بجٹ میں یہ گنجائش رکھتے تاکہ کم از کم جو غریب ترین لوسٹ ٹیئر کا آدمی ہے اس کی تو زندگی میں کچھ سکون آئے. مگر انہوں نے اس کو بھی ٹارگٹ کیا، کبھی عدالتوں کو خط لکھے جا رہے ہیں، کبھی کرٹیسزم کیا جا رہا ہے. تو ہماری پوری کوشش یہ ہے، جیسے یہ ایک سٹیپ لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر کافی کام کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، ہماری مزید بھی کوشش ہوگی کہ جو جو ریلیف پاسبل ہے دیں. ابھی انہوں نے ریلوے کی بات کی، آج ہی ہم نے 30% کرایہ لیس کیا ہے عید کے 3 دنوں میں، تو جو جہاں ہو سکے گا وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیے اس پہ ایک چھوٹی سی گزارش یہ بھی ہے، جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی تھی، جس کا ذکر خواجہ صاحب نے پہلے بڑی تفصیل سے کر دیا ہے، تو ہمیں پتا تھا، ہم سیاسی کارکن ہیں، کہ ہمارے فیصلے سے جب عوام کی زندگی تنگ ہوگی، اور جو ہوئی ہے، عوام کے اوپر ایک مشکل، بہت بڑی مشکل آئی. 100 روپے لیٹر